اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق اللہ العظیم۔ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑے کیا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پہ چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الانعام، اس کا دوسرا حصہ جو کہ دو آیتوں سے پہلے، اس سے پہلے دو آیتیں جو ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 118 سے۔ اس دوسرے حصے میں آیت نمبر 118 سے لے کر آخر تک شرک کی دوسری قسم، شرک فعلی، اس کا رد ہے۔ گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی کہ شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ اعتقادی وہ کہ جو انسان کے عقیدے میں ہوتا ہے، باطن میں ہوتا ہے، اس کا اظہار نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے، بس اوپر سے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن فعلی وہ شرک ہے کہ جو انسان اپنے فعل سے، اپنے عمل سے کرتا ہے اور جس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس میں کئی قسمیں، کئی اس کی بھی پھر آگے قسمیں بنتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نظر نیاز دینا، کسی چیز کو مشہور کرنا۔ تو اس دوسرے حصے میں اس قسم کے شرک کا رد ہے، اور یہ بہت ضروری مضمون ہے۔ دوسرا حصہ شروع بھی ہوا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّہ، جس چیز پر خالص اللہ کا نام لیا گیا ہے، اسے اللہ کی خاطر ذبح کر دیا گیا ہے، تو تم اس کو کھاؤ، اسے استعمال کرو، خود ساختہ پابندیاں اور حرمتیں نہ بناؤ۔ آج کا سبق وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہوں کو اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو۔ ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو۔ ایک آسان سا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے، ظاہری گناہ جس طریقے سے قتل ہے، جس طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، جس طریقے سے کسی کا مال لوٹنا ہے، یہ سارے ظاہری گناہ ہیں۔ اور باطنی گناہ
اس کے مقابلے میں، یعنی یہ اگر ظاہری ہیں، ظاہری لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں یہ، اور باطنی گناہ پھر یہ ہیں کہ جیسے کسی سے حسد کرنا، کسی سے بغض رکھنا، باطنی گناہ۔ ایک تقسیم یہ ہو جاتی ہے ظاہری اور باطنی۔ ایک علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ ظاہری گناہ جس طریقے سے انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں ظاہری گناہ، ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور باطنی گناہ عبادات چھوڑنا، وہ بندے کے پرسنل ہوتا ہے معاملہ، کسی کو نہیں پتہ چلتا، اب بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، فرائض چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی فرض کی ہوئی عبادات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ، کسی کو بظاہر سوسائٹی میں کسی کو پتہ نہیں، یہ باطنی گناہ۔ یہ بھی مطلب ٹھیک ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے باز آ جائے۔ بعض نے فرمایا کہ ظاہری گناہ، بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا، جیسا کہ زنا، بدکاری وغیرہ ظاہری گناہ، اور باطنی گناہ بد نظری وغیرہ، بد نظری یا بری نیت سے کسی کو چھونا وغیرہ، کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ تو ظاہری اور باطنی ڈھیر ساری اس کی تقسیم بیان کی گئی، لیکن ہمارے حضرات علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن جو مضمون چل رہا ہے حلال حرام کے مسائل کا، اللہ کے نام کے اوپر چیز دینا، اور اسی طریقے سے بتوں کے نام پہ یا جنات کے نام پہ یا فرشتوں کے نام پہ چیزوں کو نہ دینا، یہ مضمون تو یہ چل رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق ہے کہ یہ اللہ کے نام کے اوپر نظر نیاز دینی ہے، اللہ کے سوا کسی کے نام پر نہیں دینی ہے، تو اس مضمون کا لحاظ کرتے ہوئے ظاہری اور باطنی کا مطلب تلاش کریں، تو پھر وہ یہ بنتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو تم ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ پھر یہ بنے گا ظاہری گناہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جانے والی نظر و نیاز، ظاہری گناہ ہے، پورے محلے کو پتہ چل رہا ہے کہ اس بندے نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ سبیل لگائی، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ اس نے کھانا پکایا ہے، یہ تو ظاہری گناہ ہو گیا۔ اور باطنی گناہ شرک اعتقادی، انسان کے دل میں جو عقیدہ موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی بھی ایسی ہے جسے میرے اس عمل کا کیا ہے، علم ہے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ آج اس بندے نے یہ عمل کیا ہے اور اسے خبر ہے، تو یہ، اور پھر اس کے علاوہ وہ میرے نفع اور نقصان پر قادر ہے، اس کو قدرت حاصل ہے کہ وہ مجھ سے جب خوش ہو جائے گی وہ ہستی تو میرا کام بنا دے گی یا بنوا دے گی۔ تو شرک فعلی جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے شرک اعتقادی ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ مضمون کو دیکھتے ہوئے ظاہری اور باطنی گناہ کا یہ مطلب ہے، چونکہ آگے بھی وہی آیات ہیں، پیچھے بھی وہی آیات ہیں، تو درمیان میں بھی ظاہری باطنی جو ہے وہ یہاں زنا وغیرہ والی باتیں، اور وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے، لیکن یہاں مراد یہی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، چھوڑ دو تم ظاہری گناہوں کو، شرک فعلی، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز دینا، وباطنہ، اور باطنی گناہوں کو۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کہے کہ کوئی بات نہیں، اس سے میں کیا حرج ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ دو آدمی جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بت کی وہ درگاہ آتی تھی، بت کا ایک مقام تھا، وہاں سے گزرنا ہوتا تھا، تو وہاں پر موجود لوگوں نے ان کو پکڑ لی اور کہا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز آپ نے بھینٹ چڑھانی ہے، نظر دینی ہے، پھر گزرنا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم نہیں دیتے، ہم نہیں دیں گے، ہم صرف اللہ کے نام کی دیتے ہیں، لیکن پھر
وہ لوگ سخت تھے، انہوں نے کہا نا، ہمارا یہ اصول ہے، جب تک یہاں کوئی چیز نہیں دینی ہے ہم یہاں سے گزر نہیں دیں گے، ٹیکس دے کر جانا ہے آپ نے۔ حتیٰ کہ انہوں نے مسافروں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے نہیں، ہم کیا دیں؟ انہوں نے کہا نہیں بھی ہے نا تب بھی قرب ولو ذبابا، اور کچھ نہیں تو ایک مکھی دے کے جاؤ، ایک جاندار دے کے جاؤ، قرب ولو ذبابا۔ تو ایک بندہ تھا ان میں سے، دو ہی وہ بندے تھے، وہ ایک نے کہا واللہ لا اقرب شیء، مر جاؤں گا لیکن اللہ کے سوا کسی کے نام پہ مکھی بھی نہیں دوں گا۔ فقتلہ، انہوں نے اس کو مار دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنہ، کس میں داخل ہو گیا؟ یا جنت میں گیا۔ دوسرا جو تھا اس نے جب دیکھا کہ یار یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے تو ذرا بھی پرواہ نہیں کیا، انسان قتل کر دیے، تو چلو جان چھڑاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ، ایسے کیا اس نے، اور ایسے مکھی کو اس نے کہا یہ لو جی، اس نے کہا جاؤ، اجازت دے دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنۃ فی ذباب ودخل النار فی ذباب، مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں گیا اور مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا۔ یہ حالت ہے مکھی کی کہ جڑا پورا بکرا دے دے، جو پوری بھینس دے دے، پوری بھینس ہی دے دی جناب، اور کئی اولاد دے دیتے ہیں۔ کیا دے دیتے ہیں؟ اللہ نے اولاد دی، بیٹا دیا، اٹھا کے شاہ دولہ پہ دیا، نام کیا رکھ دیا؟ پیراں دتا۔ ایک قبرستان کبھی جاتے ہیں نا تو پیر ادھر لکھا ہوتا ہے جناب پیراں دتا، مشہور نہ ہے، تو ہن پیراں واپس لے لے قبرستان میں۔ اب پیروں نے کیا لے لیے؟ نہ پیر دیتے ہیں اور نہ پیر لیتے ہیں، بلکہ پیر خود اللہ کے دیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ کی عبادت کرو، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، یا پچھلوں کو بھی جنہیں پوجتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے خود چھلانگ لگا کے آ گئے، بلکہ وہ اللہ کے پیدا شدہ ہیں۔ والذین تدعون من دون اللہ، سورۃ النحل 14ویں پارے میں، جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، ککھ پیدا نہیں انہوں نے کیا ہے، وہم یخلقون، خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور آگے قرآن کے لفظ ہیں، کبھی قرآن بندہ کھولے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور فی الحال اموات، کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں۔ اللہ بھی جی میں پنجابی چاہتے ہیں نا، اللہ بھی پورا پک کیتا ہے۔ اموات غیر احیاء، اموات وہی ہوتا ہے جو مردہ ہو، جس میں جان نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے بھی پتہ سی ایک وقت ایسے آ جانا ہے کہ لوگوں نے کہنا جی وچوں زندہ نے کی نے، اتوں مردہ نے، وچوں کی نے زندہ نے۔ انہوں نے حضرت شیخ القرآن کی زیارت کی ہے بزرگوں نے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ کیا، تساں بھی کیتی ضرور ہونی، تساں بھی کیتی ہونی، لو جی سارے کابرین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں اور غیر احیاء، زندہ نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وما یشعرون ایان یبعثون، فی الحال تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے کب زندہ ہونا، ٹائم کب ہے، قیامت کب آنی ہے، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے حساب کتاب میں ہے وہ۔ فرمایا کہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو، ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہاں گناہ سے بھی وہ خاص گناہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز دینا۔ ایک صحابی آئے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی، زمانہ جاہلیت میں ایمان لانے سے پہلے میں نے ایک نظر مانی تھی یا رسول اللہ،
نبی السلام نے کیا نظر مانی تھی؟ وہ کہنے لگے میں نے نظر یہ مانی تھی کہ بوانا ایک جگہ کا نام ہے، بوانا عرب میں، بوانا، کہ بوانا میں ایک جانور ذبح کروں، ایک جانور کو ذبح کروں گا، لیکن کہاں ذبح کروں گا؟ بوانا وادی میں۔ نبی علیہ السلام نے پوری جناب تحقیق کی، آپ نے فرمایا یہ جو تم نے نظر مانی تھی بوانا میں، یہ کیوں نظر مانی تھی خاص اس وادی کا نام لے کر کہ وہاں ایک جانور ذبح کروں گا اس وادی میں؟ کیا وہاں کوئی بت ہوتا تھا؟ کیا وہاں کوئی درگاہ تھی؟ صحابی نے فرمایا جی نہیں درگاہ نہیں تھی، ویسے ہی نظر مانی۔ نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا، کیا وہاں جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا؟ هل کان فیہا عید من اعیاد الجاہلیہ، جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ تھا، کوئی فنکشن ہوتا تھا، اس وجہ سے آپ نے نیت مانی کہ میں ایک، انہوں نے ہر سوال کر انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں تھا ایسا، بس ویسے ہی میں نے ایک نظر مانی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، پوری جب تسلی ہو گئی کہ وہاں کوئی ایسا عمل نہیں تھا، کوئی بت نہیں تھا، کوئی قبر نہیں تھی، کوئی میلہ نہیں تھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اوفی بنظرک، اپنی نظر کو کیا کرو؟ پورا کرو، اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، آگے بھی یہی حکم ہے، میں نے بتایا یہی سارا بیان ہوگا یہاں پہ، ولا تأکلوا۔ اور یہ آپ وہ آیتیں دیکھ لیں، چلیں ایک دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں، آیت نمبر 118 سے آیتیں دیکھیں، آیت نمبر 118 سے جہاں سے شروع ہو، دوسرا حصہ شروع ہو جائے، اوپر 2-3 آیت۔ فَكُلُوا، کیا ہے جی؟ کھاؤ، فَكُلُوا، بس کھاؤ۔ اگلی آیت کا شروع دیکھیں، آگے کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی جو خالص اللہ کے نام کیا وہ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ پھر یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، یعنی سارا ایک ہی طرح کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، ان چیزوں میں سے، ان چیزوں کو نہ کھاؤ اور نہ استعمال کرو، لم یذکر اسم اللہ، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے۔ دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ مردار، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، موقع نہیں ملا، اور وہ چیز کیا ہو گئی ہے، وہ حرام ہو گئی، اپنی موت آپ مر گئی ہے تو وہ چیز اب حرام ہو گئی۔ اچھا، رات ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، وہ بھی ساتھ بتا دیں کہ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ ایک مسئلہ ہے لوگوں میں، بعض دفعہ نا خلش ہوتی ہے، تو عورت ذبح کر سکتی ہے، عورت کا ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے، اور سارا کام کر سکتی ہیں، آج کل ڈرائیونگ کر رہی ہیں، جہاز اڑا رہی ہیں، مرغی نہیں ذبح کر سکتی؟ ایسے یہ نہیں ہے کہ جانور مر رہا ہے تو مرتا رہے جی، حرام ہو جائے، نہیں، اگر عورت اچھے طریقے سے اس میں یعنی اتنی بہادری ہے اور وہ کر سکتی ہے اچھے طریقے سے ذبح، تو وہ ذبح کر لے، اس کا ذبح شدہ کیا ہے؟ حلال ہے، وہ آدھا پکے یا حلال ہے، تو ذبح ہوتا حلال نہیں، حلال ہے، حلال ہے، کوئی اس میں حرمت والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک خواہ مخواہ کہ لوگوں میں جو جہالت کے مسئلے مشہور ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت نے ذبح کیا ہے تو بس اب یہ صحیح نہیں ہے، غلط بات۔ اسی طرح کے مسئلوں میں ایک مسئلہ لوگوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ہے وہ کیا دے دے، مرغی اذان دے دے، مرغا تے دیندے ہی دیندے ہے نا، مرغی اذان دے تو مرغی اذان دے تو اسے فوراً کیا کر دو، ذبح کر دو، اور مولوی صاحب کو دے، کس کو دے؟ اگلا بھی مسئلہ نہ آئے نا، جس بندے مسئلہ بنایا ان کو جو نہیں دینا بھائی، اس کا بھی تو حصہ ہے۔ مرغی اذان دے دے تو فوراً اس ان تکبیر پڑھ، یہ جہالت کے مسئلے۔ ولا تاکلوا، تو ایک مطلب تو یہ ہے ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ، اس جانور سے کہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور وہ مردار ہو گیا، مر گیا۔ اچھا، اس کو نہیں کھانا، مردار نہیں کھانا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر خالص اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جس چیز پر
خالص اللہ کا، جس کے اندر خالص اللہ کی نیت نہیں ہے بلکہ ساتھ کسی اور کی بھی نیت ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور مت کھاؤ تم اس چیز میں سے کہ لم یذکر اسم اللہ، جس پر خالص اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ساتھ اس کے ملاوٹ کی گئی ہے، کسی اور ہستی کو خوش کرنا یہ مقصود ہے، تو اس چیز کو نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان، یہ شیطان اس سے مراد جنات والے شیطان ہے، ورنہ شیطان دو قسم کے یہاں بیان ہو رہے ہیں، اوپر کی آیتوں میں بھی بیان ہوا کہ انسانوں میں سے بھی من الجنتی والناس، لیکن یہاں شیطان جو لفظ ہے اس سے مراد جنات شیطان ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک جنات جو شیاطین ہیں، لَيُوحُونَ، البتہ وسوسہ ڈالتے ہیں، یوحون کا مطلب وسوسہ ڈالنا، وسوسہ ڈالتے ہیں، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، یعنی وہ جو شیطان ہے، اصل جنات شیاطین، وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کیسے وسوسے ڈالتے ہیں؟ آیت کے بالکل مضمون کے متعلق جو تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو مشرکین ہوتے، زمانہ جاہلیت کے مشرکین وغیرہ تھے نا جی، یہ مردار کھاتے تھے بلا تکلف، یہ تو نبی علیہ السلام نے آ کے ہر بات بتائی ہے، یہ تم پہ حرام ہے، یہ سبحان اللہ، حضور کے احسانات ہی احسانات ہیں امت پہ۔ تو مردار عام کھاتے تھے، تو ہمیں آیت میں ابھی کیا بتایا گیا کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جو ذبح نہیں ہوئی ہے، اسے نہ کھاؤ۔ تو اب جو شیطان تھے انہوں نے اپنے دوستوں کے یعنی مشرکوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ کیا مسلمانوں نے مسئلہ بتا دیا کہ جس کو ذبح نہیں کیا گیا اس کو نہیں کھاؤ، کیوں نہیں کھاؤ؟ تو وہ مسلمانوں سے لڑتے تھے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، اور بے شک شیطان وہی کرتے ہیں، وہی تو اصل لفظ وہی والا ہی ہے نا، مراد کیا وسوسہ ڈالتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے دلوں میں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ تو چنانچہ مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے جو چیز اللہ نے مار دی ہے، جو چیز کس نے مار دی؟ اللہ نے مار دی ہے، وہ حرام ہے، اور جو چیز تم خود مارتے ہو وہ حلال ہے۔ اللہ دی ماری حرام؟ او نہیں، جو اللہ نے ماری ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حلال ہے، مردار حلال ہے، کہ اللہ نے مارا ہے وہ۔ موسیٰ اللہ اطیب من موسیٰ، یہ ان کا لفظ ہوتا تھا عربی میں کہ اللہ کا جو ذبح شدہ ہے، جس پہ اللہ نے موت طاری کی ہے، وہ ہمارے اس سے زیادہ حلال ہے، جس کے اوپر ہم جس کو موت دیتے ہیں، جس کو ذبح کرتے ہیں، ہمارے ذبح شدہ سے زیادہ حلال مردار ہے، معاذ اللہ۔ تو فرمایا یہ بات دلوں میں اس طرح کے وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان، جس طرح کہ آج کل بھی ڈالتا ہے، شیطان بھی ہے تو شیطان کے دوست بھی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا دوست کے لیے ذبح کیا تو حلال، والد کے لیے ذبح کیا تو حلال، رشتہ داروں کے لیے ذبح کیا حلال، سسر کے لیے مرغی ذبح کی تو حلال، اور اگر پیر صاحب کے لیے کی تو حرام۔ یہ وسوسے ہیں خواہ مخواہ کے، بھائی پیر صاحب کے لیے کرو تب بھی حلال، لیکن پیر آوے کھاوے، پیر آوے، سسر آیا اس نے کھانا ہے، سسر آیا ہے اس نے کھانا ہے، رشتہ دار آئے ہیں اس نے کھانا ہے، سالے آئے ہیں انہوں نے کھانا ہے، تے پیر بھی آوے تے کی کرے؟ کھاوے تے کی ہوئے گا حلال، پیر نو خبر ہی نہیں۔ اور وہاں مطلب کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے کر رہا ہوں، اور ان کے لیے علم غیب بھی مان رہے ہیں، اور ساتھ ان کے لیے نفع نقصان کی طاقت بھی مان رہے ہیں، تو یہ تو بھائی حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے، ہم اس کے لیے کوئی چیز پکاتے ہیں، کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے اس پر احسان کرنا، ایک یعنی احسان کا حق ادا کرنا، ایک مہمان نوازی کا حق ادا کرنا۔ جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تو اس کے ساتھ عبادت اور تعظیم والا معاملہ ہے، اسے غائبانہ طریقے سے خوش کرنا یہ مراد ہے، تو دونوں چیزوں میں فرق ہے، ایک نہیں ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، اور بے شک شیطان وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ،
یہ کیسے الفاظ آ گئے؟ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، مسلمانوں اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے اور تم نے بھی حلال سمجھنا شروع کر دیا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، صاف لفظ ہے، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بے شک تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک۔ یہاں اس جملے پر حاشیے پہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے قیمتی الفاظ لکھے، اور یہ 300 سال پرانی الفاظ ہیں، یہ 300 سال پرانی اردو کا پہلا یہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی جو خدمت ہوئی ہے نا اردو زبان میں سب سے پہلے، وہ یہ ہے۔ کیا لکھتے ہیں جی؟ فرماتے ہیں شرک فقط یہی نہیں، شرک فقط یہی نہیں کہ خدا کے سوا کسی کو سوائے خدا کے پوجے، یعنی پوجنا اور بت سجدہ کرنا شرک صرف یہی نہیں، بلکہ شرک حکم میں بھی ہے۔ شرک کس میں بھی ہے؟ حکم میں بھی، کہ اور کا مطیع ہو، پرانی اردو ہے نا اس لیے ذرا اس طرح لکھا ہے کہ شرک حکم میں بھی ہے، کسی کا آرڈر ماننا، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی کا قانون ماننا، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی کا قانون ماننا، یا اللہ کا بھی ماننا اور گورنمنٹ کا بھی ماننا، اللہ کا بھی ماننا کسی آرمی چیف کا بھی ماننا، اللہ کا بھی ماننا کسی سلطان کا بھی ماننا، ٹھیک ہے، اور کبھی وہ کر لینا کبھی یہ کر لینا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ بلکہ شرک حکم میں بھی ہے کہ اور کا مطیع ہو اور کسی اور کی اطاعت کرے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کی تو یقیناً تم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا اللهم صل وسلم على نبينا محمد